السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 139 سے 143 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور ساتھ ہم دیکھیں گے کہ قبلے کا رخ کیوں تبدیل کیا گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآنی آیات کی اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 139۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، کہہ دو کہ کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ، اور وہی ہے، ربنا، ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، أَعْمَالُكُمْ، تمہارے عمل ہیں، وَنَحْنُ، اور ہم، لہو مخلصون، اسی کے لیے خالص یعنی اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور اولاد یعقوب، کانو، تھے، ہودن، یہودی، او نصارا، یا نصرانی، کل، کہہ دیں، اانتم، کیا تم، اعلم، جاننے والے ہو، ام اللہ، یا اللہ تعالیٰ، ومن، اور کون، اظلم، بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جس نے، کتم، شہادتن، گواہی چھپائی، عندہ، ان کے پاس، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، وما اللہ بغافل، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں، اما، اس سے جو تعملون، تم کرتے ہو۔ بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام، اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھیں؟ مسلمانوں، ان سے کہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ حقیقت دراصل ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام توحید خالص کا درس دے رہے ہیں، اور ان بے بنیادی عقیدوں سے انبیاء کرام کا کوئی تعلق نہیں۔ خود ان کی کتابوں میں یہ حقیقت واضح طور پر لکھی ہوئی موجود ہے، اور ان میں نبی کریم آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں بھی موجود ہیں، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت کا درجہ رکھتی ہیں، مگر یہ ظالم ان کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ تلک امۃ، یہ امت، قد خلت، تحقیق جو گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ تم سے پوچھا جائے گا، اما کانوا، اس کے بارے میں جو وہ یعملون کرتے تھے۔ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، یعنی کسی اور امت کے یا کسی اور انسان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ سَیَقُولُ، اب کہیں گے، السُّفَہَاءُ، بے وقوف، من الناس، لوگوں میں سے، یا لوگ
ما واللہم یعنی کس نے ان کو پھیر دیا، یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کس نے ان کو پھیر دیا، ان قبلتہم التی ان کا قبلہ وہ جس کانو وہ تھے علیہا اس پر، کل آپ کہہ دیں للہ اللہ کے لیے، المشرق مشرق ہے، والمغرب اور مغرب ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا، جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے، یعنی قبلہ اول یعنی بیت المقدس سے منہ پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے پر کس نے آمادہ کیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ یہاں سے قبلے کی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا تفصیلی بیان شروع ہو رہا ہے۔ واقعات کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو بیت المقدس کا رخ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر آپ تقریباً 17 مہینے تک عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ تبدیلی کا یہ حکم آیت نمبر 144 میں آ رہا ہے۔ یہ آیت پیشن گوئی کر رہی ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تبدیلی پر بڑے اعتراضات کریں گے، حالانکہ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کے لیے کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے کہ قبلے کی کوئی خاص سمت مقرر کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلے کی سمت میں تشریف فرما ہے، یہ تو ہر سمت اور ہر جگہ میں موجود ہیں، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، یہ ساری جہتیں یعنی تمام سمتیں اور تمام جہاں اللہ تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ البتہ چونکہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے وقت تمام مومنوں کے لیے کوئی ایک سمت مقرر کر دی جائے، اس لیے یہ مقصود ہے کہ جو تقدس کسی قبلے یا کسی سمت میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے، چنانچہ وہ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہے جس سمت کو چاہے قبلہ قرار دے سکتا ہے۔ ایک مومن کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امت وسطاً لِتَكُونُوا معتدل تاکہ تم ہو جاؤ یا تم ہو شہداء گواہ علی ناسی لوگوں پر، وَيَكُونَ اور ہو الرسول رسول علیکم تم پر شہید گواہ، وما جعلنا اور نہیں مقرر کیا، وما جعلنا القبلۃ یعنی ہم نے قبلہ نہیں مقرر کیا، قبلۃ التی کہ وہ کس کنتا آپ تھے، علیہا اس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم معلوم کر لیں، من یتبع کہ کون پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن اس سے جو، ینقلب پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، وان اور بے شک، کانت یہ تھی، لکبیرۃ بھاری بات یا بڑی بات، الا علی الذین مگر اعلیٰ پر، الذین جنہیں ہدی اللہ ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، وما کان اور نہیں اللہ اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کرے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اللہ بے شک اللہ، بالناس لوگوں کے ساتھ، لرعوف بڑا شفیق ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اور مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے کار بند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا
کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے اس آخری زمانے میں دوسری جہتوں کو چھوڑ کر کعبے کی سمت کو قبلہ بنانے کا شرف عطا فرمایا اور تمہیں اسے دل و جان سے قبول کرنے کی ہدایت دی، اسی طرح ہم نے تم کو دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ معتدل اور متوازن امت بنایا۔ چنانچہ اس امت کی شریعت میں ایسے مناسب احکام رکھے گئے ہیں جو قیامت تک انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ معتدل امت کی یہ خصوصیت بھی اس آیت میں بیان فرمائی گئی ہے کہ اس امت کو قیامت کے دن انبیاء کرام کے گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ جب پچھلے انبیاء اکرام کی امتوں میں سے کافر لوگ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو امت محمدیہ کے لوگ انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی امتوں کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اگرچہ ہم خود اس موقع پر موجود نہیں تھے، لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی سے باخبر ہو کر ہم کو یہ بات بتلا دی تھی، اور ہمیں ان کی بات پر اپنے ذاتی مشاہدے سے زیادہ اعتماد ہے۔ دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی اس بات کی تصدیق فرمائیں گے، یعنی امت محمدیہ کے گواہ ہونے کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ شہادت سے مراد حق کی دعوت و تبلیغ ہے، اور یہ امت پوری انسانیت کو اس طرح حق کا پیغام پہنچائے گی جس طرح ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہنچایا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس کا مقصد یہ امتحان لینا تھا کہ کون قبلے کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور کون ہے جو کسی ایک قبلے کو بذات خود ہمیشہ کے لیے مقدس مان کر اللہ تعالیٰ کی بجائے اس کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی سے یہی واضح کرنا مقصود تھا کہ عبادت بیت اللہ کی نہیں، اللہ کی کرنی ہے، ورنہ اس میں اور بت پرستی میں کیا فرق رہ جاتا۔ لیکن جو لوگ صدیوں سے بیت اللہ کو قبلہ مانتے چلے آ رہے تھے، ان کے لیے اچانک بیت المقدس کی طرف سے رخ موڑ دینا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ عطا فرمائی کہ کسی بھی چیز میں کوئی ذاتی تقدس نہیں اور اصل تقدس اللہ تعالیٰ کے حکم کو حاصل ہے، ان کو نئے قبلے کی طرف رخ کرنے میں ذرا بھی دقت پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے تابع فرمان تھے، اور آج بھی اسی کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں۔ قبلے کی تبدیلی کے بعد بعض صحابہ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ ہم میں سے جو لوگ انتقال کر گئے اور ہم نے اپنی زندگی میں اب تک جتنی بھی عبادتیں کی، کیا وہ سب ضائع ہو گئی؟ اس آیت میں اس سوال کا جواب بھی دے دیا گیا کہ نہیں، چونکہ انہوں نے اپنے ایمانی جذبے کے تحت وہ نمازیں اللہ ہی کے حکم کی تعمیل میں پڑھی تھیں، اس لیے وہ نمازیں ضائع نہیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو تسلی دی کہ جتنی بھی عبادات وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے رہے، یا ان میں جو بھی انتقال کر گئے، جو ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے، ان کی کوئی بھی عبادت ضائع نہیں کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔